السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے سرسوں کے کھیتوں کی قسم، قسط نمبر 3۔ صبح سویرے مریم لائبریری پہنچی تو دروازے کے سامنے ایک صندوق لکڑی کا رکھا ہوا تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مریم نے حمزہ کو بلایا اور دونوں نے گاؤں والوں کی موجودگی میں صندوق کھولا۔ اندر نئی کتابیں، بچوں کے لیے رنگ برنگی تصویری کہانیاں اور ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا: اگر یہ لائبریری واقعی زندہ ہے تو اسے صرف ایک عمارت نہ رہنے دینا بلکہ ہر گاؤں تک پہنچانا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی مریم نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک موبائل لائبریری شروع کی جائے جو دور دراز کے دیہات کے بچوں تک بھی کتابیں پہنچائے۔ حمزہ نے فوراً نوجوانوں کو جمع کیا۔ سب نے مل کر ایک پرانی وین کو صاف کیا اور اس پر رنگین تصویریں بنائیں اور اس کا نام رکھا: علم کی گاڑی۔ چند ہی دنوں میں پہلی موبائل لائبریری اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ جس گاؤں میں بھی وہ جاتی، بچے خوشی سے دوڑ کر آتے، کتابیں لیتے اور کہانیاں سنتے۔ بزرگ بھی اس کارواں کو دعائیں دیتے۔ اسی شام ضلع کے تعلیمی افسر کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قومی ادارہ مریم کے منصوبے میں دلچسپی رکھتا ہے اور جلد ہی گاؤں کا دورہ کرے گا۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ماسٹر سلیم کا خواب اب صرف ایک گاؤں تک محدود نہیں رہا بلکہ دور دور تک پھیلنے لگا ہے۔ لیکن اسی رات لائبریری کے دروازے کے نیچے کسی نے ایک اور پراسرار لفافہ سرکا دیا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ مریم نے لفافہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا جبکہ سرسوں کے کھیتوں پر چلتی ہوا ایک نئے راز کی خبر دے رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی مریم نے رات بھر پراسرار لفافہ کھولا۔ اندر ایک مختصر خط تھا: اگر تم واقعی علم کی روشنی پھیلانا چاہتی ہو تو کل صبح پرانے ریلوے اسٹیشن پر آنا۔ وہاں تمہیں ایک ایسی امانت ملے گی جو اس خواب کو نئی طاقت دے گی۔ مریم نے خط حمزہ کو دکھایا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح مقررہ جگہ ضرور جائیں گے۔ سورج نکلتے ہی وہ پرانے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ برسوں سے بند پڑی عمارت خاموش تھی۔ پلیٹ فارم کے ایک کونے میں ایک بزرگ شخص ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف پروفیسر عارف کے نام سے کروایا۔ وہ ماسٹر سلیم کے پرانے دوست تھے۔ پروفیسر عارف نے ایک مضبوط چمڑے کا بیگ مریم کے حوالے کرتے ہوئے کہا: ماسٹر سلیم نے یہ عمارت میرے پاس رکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب گاؤں میں علم کی شمع دوبارہ روشن ہو جائے تب یہ بیگ صحیح لوگوں تک کے حوالے کرنا۔ بیگ کے اندر نایاب کتابیں، پرانے تعلیمی منصوبوں کی فائلیں، چند تاریخی تصاویر اور ایک ڈائری موجود تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا: علم بانٹنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ ہر دل میں ایک نئی روشنی پیدا کرتا ہے۔ مریم اور حمزہ کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ عمارت لائبریری کو ایک نئی سمت دے گی۔ گاؤں واپس آ کر انہوں نے ان تمام دستاویزات کی نمائش کا اہتمام کیا۔ آس پاس کے دیہات سے لوگ بڑی تعداد میں لائبریری دیکھنے آنے لگے۔ اسی دوران ایک معروف تعلیمی فاؤنڈیشن نے اعلان کیا کہ اگر گاؤں والے اسی جذبے سے کام کرتے رہے تو یہاں ایک جدید ڈیجیٹل لرننگ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی بچوں کی خوشی تیتنی تھی، مگر اسی لمحے پروفیسر عارف نے مریم سے آہستہ سے کہا: اب وقت آ گیا ہے کہ تم ماسٹر سلیم کا آخری راز بھی جان لو۔ رات بھر مریم کو پروفیسر عارف کی باتیں یاد آتی رہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ حمزہ کے ساتھ دوبارہ لائبریری پہنچی جہاں پروفیسر عارف پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے ایک پرانی فائل میز پر رکھی اور کہا: یہ ماسٹر سلیم کی آخری خواہش ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس گاؤں میں صرف لائبریری ہی نہیں بلکہ ایک ایسا تعلیمی مرکز قائم ہو جہاں ہر عمر کے لوگ مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ فائل کے اندر مکمل منصوبہ موجود تھا جس میں کلاس روم، کمپیوٹر لیب، سائنس روم، ہنر سکھانے کا مرکز اور ایک بڑا مطالعہ ہال شامل تھا۔ مریم نے فائل بند کرتے ہوئے کہا: یہ خواب ضرور پورا ہوگا چاہے ہمیں کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ حمزہ نے فوراً گاؤں کی میٹنگ بلائی۔ نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کسی نے اینٹیں دینے کا وعدہ کیا، کسی نے لکڑی اور کسی نے اپنی محنت۔ چند ہی دنوں میں تعمیراتی کام شروع ہو گئے۔ بچے بھی چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر اس نئے تعلیمی مرکز کے ارد گرد ماحول کو خوبصورت بنانے لگے۔ اسی دوران مریم کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف ایک معروف مصنف تھے جنہوں نے لائبریری کے بارے میں سن کر اپنی تمام کتابیں عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ خبر پورے گاؤں کے لیے ایک اور خوشی لے کر آئی۔ شام کے وقت مریم اور حمزہ زیر تعمیر عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ سرسوں کے کھیت ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے اور ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی پورے منظر کو امید سے بھر رہی تھی۔ اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا: باجی، ایک گاڑی آئی ہے، اس میں کچھ لوگ آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ مریم اور حمزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ شاید ان کی زندگی ایک نئے موڑ میں داخل ہونے والی ہے۔ لائبریری کے باہر سفید رنگ کی ایک وین آ کر رکی۔ اس میں سے 3 افراد اترے جنہوں نے اپنا تعارف ایک تعلیمی ٹرسٹ کے نمائندوں کے طور پر کروایا۔
انہوں نے مریم سے کہا، ہم نے آپ کی لائبریری اور گاؤں کے بچوں کے لیے کی جانے والی محنت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ہم خود دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس کامیابی کا راز کیا ہے۔ مریم نے انہیں پوری لائبریری، باغ، موبائل لائبریری اور زیر تعمیر تعلیمی مرکز دکھایا۔ بچے خوشی سے کتابیں پڑھ رہے تھے، جبکہ چند نوجوان کمپیوٹر کلاس میں مصروف تھے۔ نمائندے اس جذبے سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ ہم آپ کے منصوبے کے لیے مالی اور تعلیمی تعاون فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ مریم نے مسکرا کر پوچھا، وہ شرط کیا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، آپ اس ماڈل کو صرف اپنے گاؤں تک محدود نہیں رکھیں گی، بلکہ آس پاس کے تمام دیہات تک بھی پہنچائیں گی، تاکہ ہر بچے کو علم کا یکساں موقع مل سکے۔ مریم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، یہی تو ہمارا خواب ہے۔ اسی دن تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ چند ہفتوں بعد نئی کتابیں، کمپیوٹر، فرنیچر، تعلیمی سامان لائبریری پہنچ گیا۔ بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ شام کو حمزہ نے مریم سے کہا، دیکھا، جب نیت صاف ہو تو راستے واقعی خود بخود بن جاتے ہیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے سرسوں کے سنہری کھیتوں کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ سفر اب صرف ایک لائبریری کا نہیں، بلکہ پورے علاقے کے مستقبل کا سفر بن چکا ہے۔ اسی لمحے ڈاکیا ایک اور رجسٹرڈ لفافہ لے آیا۔ لفافے پر صرف اتنا لکھا تھا، یہ تو صرف آغاز ہے، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ مریم نے لفافہ ہاتھ میں لیا، جبکہ دور افق پر ڈوبتا سورج ایک نئی کہانی کی آمد کا اشارہ دے رہا تھا۔ اگلی صبح مریم نے رجسٹرڈ لفافہ کھولا۔ اندر ایک سرکاری دعوت نامہ اور ایک مختصر پیغام تھا، آپ کے تعلیمی منصوبے کو قومی سطح پر منتخب کیا گیا ہے۔ اگر آپ اگلا مرحلہ مکمل کرنا چاہتی ہیں تو اپنے گاؤں کے 5 بچوں کے ساتھ قومی تعلیمی کانفرنس میں شرکت کریں۔ یہ خبر پورے گاؤں میں خوشی کی لہر بن کر پھیل گئی۔ بچوں کی آنکھوں میں نئے خواب چمکنے لگے۔ مریم نے فیصلہ کیا کہ ایسے بچوں کو ساتھ لے جایا جائے گا جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے سب کو متاثر کیا ہو۔ حمزہ نے پورے گاؤں میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا۔ اس میں بچوں نے کہانیاں سنائیں، نظمیں پڑھیں اور اپنی بنائی ہوئی تصویروں کی نمائش بھی کی۔ آخرکار 5 بچوں کا انتخاب کیا گیا۔ چند دن بعد سب لوگ شہر میں ہونے والی قومی تعلیمی کانفرنس میں پہنچے۔ مختلف شہروں اور دیہات سے آئے ہوئے طلباء اپنے اپنے منصوبے پیش کر رہے تھے۔ جب مریم نے اسٹیج پر جا کر سرسوں کے کھیتوں کی قسم لائبریری کی کہانی سنائی تو پورا حال خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک پرانے خواب نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کانفرنس کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ مریم کے منصوبے کو سال کا بہترین دیہی تعلیمی منصوبہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی توسیع کے لیے خصوصی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ واپسی کے سفر میں بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ہر بچہ اپنے گاؤں واپس جا کر مزید محنت کرنے کا عزم کر رہا تھا، لیکن جب وہ رات کو گاؤں پہنچے تو لائبریری کے دروازے پر ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا، جس پر سنہری حروف میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہر خواب کی ایک نئی منزل ہوتی ہے۔ مریم نے صندوق کو غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس سفر کو ایک نئی سمت دینے والی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ پورا گاؤں لائبریری کے سامنے جمع تھا اور حمزہ نے احتیاط سے وہ پرانا لکڑی کا صندوق کھولا جو رات کو دروازے پر رکھا گیا تھا۔ صندوق کے اندر ایک خوبصورت پیتل کی چابی، چند پرانے نقشے اور ایک خط موجود تھا۔ خط پر لکھا تھا کہ اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو جان لو کہ علم کا یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس چابی سے گاؤں کی پرانی حویلی کا دروازہ کھلے گا جہاں ایک اور امانت تمہاری منتظر ہے۔ مریم اور حمزہ چند بزرگوں کے ساتھ پرانی حویلی پہنچے۔ برسوں سے بند دروازہ زنگ آلود تھا۔ جیسے ہی پیتل کی چابی تالے میں گھمائی گئی، دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر گرد سے ڈھکا ایک وسیع کمرہ تھا۔ دیواروں پر لکڑی کی الماریاں لگی تھیں جن میں سینکڑوں نایاب کتابیں، پرانے مخطوطے اور تاریخی دستاویزات محفوظ تھیں۔ کمرے کے درمیان ایک میز پر ماسٹر سلیم کی تصویر رکھی تھی، جس کے نیچے ایک تختی نصب تھی، علم وہ چراغ ہے جو ایک دل سے دوسرے دل تک روشنی پہنچاتا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حمزہ نے احترام سے کہا، ہم اس امانت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ چند دنوں میں گاؤں والوں نے مل کر اس حویلی کے ایک حصے کو ورثہ لائبریری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ نایاب کتابیں محفوظ رہیں اور نئی نسل اپنی ماضی سے بھی جڑی رہے۔ اسی دوران ایک قومی تعلیمی ادارے کی ٹیم گاؤں پہنچی۔ انہوں نے لائبریری، باغ، موبائل لائبریری اور حویلی کا دورہ کیا۔ ٹیم کے سربراہ نے اعلان کیا، آج سے یہ گاؤں ملک کے بہترین دیہی تعلیمی ماڈلز میں شامل ہوگا اور یہاں ایک جدید ریسرچ اینڈ لرننگ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں، جبکہ مریم نے سرسوں کے سنہری کھیتوں کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ خواب اب نسلوں تک زندہ رہے گا۔ لیکن اسی شام حویلی کی ایک پرانی